بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے دعوے کو بے نقاب کرنے اور حقائق سے آگاہی کے لیے غیر ملکی سفراء، ہائی کمشنرز اور میڈیا نمائندگان کو آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے جورا سیکٹر کا دورہ کروا دیا اور اس موقع پر بریفنگ بھی دی گئی۔ ناظرین کرام، LOC کا دورہ کرنے کے لیے غیر ملکی سفراء، ہائی کمشنرز اور میڈیا نمائندگان وادی نیلم پہنچے، تاہم پاکستان میں متعین بھارتی ناظم الامور ان سفراء کے ساتھ LOC پر نہیں آئے۔ ناظرین کرام، LOC کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفراء کے ہمراہ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل ایشیا اور سارک اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل بھی موجود تھے۔ اس دورے کے دوران سفراء اور ہائی کمشنرز نے ان مقامات کا جائزہ لیا جنہیں بھارتی اشتعال انگیزی سے نقصان پہنچا تھا، جبکہ ان ہتھیاروں کا بھی معائنہ کیا گیا جو بھارتی افواج نے بلا اشتعال فائرنگ کے دوران شہری آبادی پر داغے تھے۔ ناظرین اکرام، LOC کے دورے کے دوران پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے غیر ملکی سفراء اور میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دی گئی۔ اس دوران غیر ملکی سفارتکاروں کو پیشکش کی گئی کہ جہاں مرضی جائیں اور خود صورتحال کا جائزہ لیں۔ بعد ازاں DG ISPR نے بتایا کہ 2018 میں بھارت کی جانب سے 3038 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، جس میں 58 شہری شہید اور 319 زخمی ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ 2019 میں بھارت نے اب تک 2608 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں 44 شہری شہید اور 230 زخمی ہو چکے ہیں۔ سفارتکاروں کو بریفنگ میں پاک فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارتی فوج کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم فوجی اقدار پر عمل کرتے ہیں اور صرف بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں پابندیوں کو 79 دن ہو چکے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے جھوٹے دعوے بے نقاب ہو چکے ہیں کیونکہ سفارتی برادری ان کے پیچھے نہیں ہے۔ اپنے دورے میں غیر ملکی سفارتکار جورا بازار بھی گئے، جہاں وہ مقامی آبادی اور دکانداروں سے ملے اور انہوں نے خود دکانوں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا، جس کے بارے میں بھارت لانچ پیڈز کا دعویٰ کر رہا تھا، جبکہ حقیقت میں یہ تمام شہری ہیں جنہیں بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ سفارتکاروں نے خود زمینی حقائق دیکھے اور پاکستان کی کاوشوں کو قابل قدر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے سچ دیکھ لیا، بھارتی جھوٹ بے نقاب ہو گیا اور ان کے جھوٹ کی کلی کھل گئی۔ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز نے معصوم شہریوں کو شہید کیا اور املاک کو نقصان پہنچا کر کیمپس تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا، تاہم آج دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارتی آرمی چیف کا مبینہ کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ بے نقاب ہو گیا۔ ناظرین اکرام، قبل ازیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کی اور لکھا کہ کتنا اچھا بھارتی ہائی کمیشن ہے جو اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ DG ISPR نے لکھا کہ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے میں اخلاقی جرت نہیں کہ وہ پاکستان میں ساتھی سفراء کے ساتھ LOC جائیں، تاہم غیر ملکی سفراء اور میڈیا کا ایک گروپ LOC جا رہا ہے تاکہ وہ زمینی حقائق دیکھ سکے۔ ناظرین اکرام، اس دورے سے کچھ گھنٹوں قبل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کچھ ٹویٹس بھی کی تھیں جس میں دورے کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ محض دعویٰ ہی رہ گیا، بھارت کا کوئی سفارتکار LOC کے دورے پر نہیں آیا اور نہ ہی بھارت نے مبینہ لانچنگ پیڈز کو کوآرڈینیٹس فراہم کیے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھارتی سفارت خانے نے DG ISPR کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس آرمی چیف کے جھوٹے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی زمینی حقائق موجود نہیں ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بھارتی حکام جلد جواب دیں گے۔ بعد ازاں ڈاکٹر فیصل کے ٹویٹ کے رد عمل میں DG ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ بھارت کے پاس اپنے آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کو سچ کہنے کا جواز نہیں۔
اگر وہ دورہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے دفتر خارجہ سے جگہ کی لوکیشن شیئر کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو ان مقامات پر لے جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 20 اکتوبر کی رات کو DGISPR نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں مبینہ طور پر 3 کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ مایوس کن ہے، کیونکہ وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کوئی کیمپس نہیں ہیں جنہیں ہدف بنایا گیا ہو، جبکہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن اگر یہ بات ثابت کر سکتی ہے تو غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو اس کی جگہ لے جائے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے آزاد کشمیر میں واقع وادی نیلم میں مبینہ دہشت گرد کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ بھارت کو مبینہ ٹھکانوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا کہیں۔ دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک کے سفارتکاروں کو بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے ان مقامات کا دورہ کروانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے عالمی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 20 اکتوبر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور 6 شہری شہید ہو گئے تھے۔ بعد ازاں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سماجی رابطے پر کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے۔ ISPR نے مزید بتایا تھا کہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ دیگر 9 زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین کرام، بیان میں مزید بتایا گیا تھا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی کے باعث 2 بھارتی بنکرز بھی تباہ ہو گئے۔ DGISPR نے کہا تھا کہ پاکستان کی مؤثر کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بھارتی فوج نے لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹویٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ بھارتی فوج کو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی سے پہلے سوچنا چاہیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے فوجی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔